کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے میں بکری کا گوشت پسند فرماتے تھے، شوق سے کھاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غذاؤں میں شامل کرتے تھے، اور اونٹ کے بعد مرغی کا گوشت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے کھاتے تھے۔ گائے کے گوشت کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ میرے مطالعے میں یا سیرت کی کتابوں میں نے نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں چونکہ گائے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، بڑے کا گوشت، بچھیا کا گوشت مہنگا بھی ویسا ہے، اور اس کے مضر اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ بکری یا بکرا کا گوشت یا اونٹ کا گوشت یا مرغی کا گوشت، وہ مرغی بھی وہ جو دیسی مرغی ہو، برائلر مرغی نہ ہو۔ آخری میں کنکلوڈ کروں گا۔ آگے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی شوق سے کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ جہاد کے لیے روانہ ہوا، تو کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھی، ختم ہو گئی۔ سمندر کے کنارے صحابہ کرام موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پتے جھاڑ کر صحابہ کرام پتے کو توڑ کر اور جھاڑ کر کھانا کھاتے تھے، اور اس کو پتے جھاڑنے والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اچانک سے ایک مچھلی سمندر سے ہمارے لیے نمودار ہو گئی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اسے تناول فرمایا، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آنکھ کی جو پتلی ہے، کالا کلر کی جو پتلی، کالے کلر کی جو پتلی ہوتی ہے جسے ریٹینا کہتے ہیں بایولوجی کے لینگویج میں، اس میں 5 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اور پھر اس کی چربی سے صحابہ کرام نے اپنے سروں پر لگایا تیل کی طور پر، اور اس کے گوشت کو خوب سیر ہو کر کھایا، کچھ بچا کر بھی رکھ لیا۔ اور فرمایا کہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اگر اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہوتی ہے ٹیڑھی، اس ہڈی کو اگر کھڑا کیا جائے، فرماتے ہیں کہ اس کا درمیانہ حصہ اتنا اونچا تھا کہ شتر سوار، شتر مرغ ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس کی ہڈی اس سے زیادہ بڑی ہوگی، یعنی کوئی بڑی مچھلی ہوگی جسے آج کے دور میں ویل مچھلی کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی مچھلی تھی۔ بہرحال صحابہ کرام کے درمیان یہ معاملہ ہوا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں تھی نہیں۔ صحابہ کرام نے مچھلی تناول کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں لے آئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی تھی، ہم نے اجتہاد کیا اور سمندر سے ہمارے لیے یہ مچھلی آئی تو ہم نے اس کو کھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ، اگر کچھ اس میں سے بچا ہے میرے لیے بھی لے کر آؤ۔ حضور نے مچھلی کے گوشت کو تناول فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کو حلال کیا اور اس کو جائز قرار دیا۔ جھینگا ہمارے یہاں شوق سے کھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ احناف کے نزدیک جھینگا چونکہ مچھلی کے جسم میں سے نہیں ہے، لہذا جھینگا جائز نہیں ہے کھانا، وہ کیڑا ہے۔ دوسرے ائمہ اور فقہا اور مجتہدین کے نزدیک وہ مچھلی کی قسم میں سے ہے، فرمایا کہ اس کا کھانا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ سمندر کی چیز جس کا تعلق مچھلی کے قبیل سے ہے وہ جائز ہے، اور جو دیگر آبی جانور ہیں یا حشرات ہیں یا کیڑے ہیں اس کا کھانا جائز نہیں۔ اچھا، مرغی کا گوشت میں نے آپ کو بیان فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخاب کا گوشت کھاتے تھے۔ ایک پرندہ ہے سرخاب، اس کا گوشت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں جیسے بٹیر ہے، تیتر ہے، اس کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کے خادم ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، یا صحابہ کرام یہ بھی حضور کے خادم، تو یہ بنا کر گھروں سے لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی سرخاب کا گوشت لا رہا ہے، کبھی کوئی بکری بنا کر لا رہا ہے، بکری کی دستی لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی مرغی لے کر آ رہا ہے، کبھی جناب کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے، نہر کرنے کے بعد اونٹ لے کر آ رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ کھانے پیش کیا جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے چکور
چکور بھی ایک طرح کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور چکور کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے، چکور کو پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح خرگوش کے بارے میں آتا ہے کہ حضور خرگوش بھی کھاتے تھے، اس کے گوشت کو۔ جنگلی گدھے کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ موجود تھے، ایک جگہ یہ جو ہمارے ہاں گدھا ہے جو مال برداری کے لیے یا بار برداری کے لیے کام آتا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کھانا، ٹھیک ہے۔ جنگلی گدھا، صحابہ کرام ایک جگہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور ان کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، تو صحابہ کرام نے اس کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو تناول فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ جی ٹھیک ہے، جنگلی گدھا اس کا گوشت۔ آگے دماغ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغز تناول فرماتے تھے۔ مغز، جس طرح ہم مغز کھاتے ہیں اس کو بھون کر یا فرائی کر جس طریقے سے بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغز شوق سے کھاتے تھے۔ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے سعد بن عبادہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 20 پرندوں کا یا جانوروں کا ایک تھالی سے بھرا ہوا مغز بھون کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج کوئی ایسا ہے جو امام ہو یا خطیب ہو یا کوئی عالم ہو، اس کے لیے جناب ہم امام صاحب کے لیے لے کر آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مغز پیش کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کھاتے تھے۔ پھر آگے چلیں